کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD پنجاب حکومت کا ایک بہت زبردست اقدام ہے۔ چور، لٹیرے، ڈاکو، بطہ خور، زنا کرنے والے، زانی، بچوں کی ساتھ زیادتیاں کرنے والے، اس طرح کے جتنے بھی دھمکانے والے، ڈرانے والے، ڈاکو، لٹیرے، اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا ہے اور CCD جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت سخت اقدام ہے۔ ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہے اور اپنا ایک نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے کچھ تحفظات بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ کو ویریفیکیشن بھی کرنی چاہیے اور ویریفائڈ جو لسٹیں یقیناً وہ اس پہ کام کر کے ہی یہ ایکشن لیتے ہیں۔ تو قرآن کا مزاج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی فساد فی الارض کا مرتکب ہو، جس کا مفہوم ہے قرآن کی آیت کا، تو اسے ينفع من الارض یا تو زمین سے نکال دیا جائے یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، الٹے ہاتھ، یعنی ایک دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ ہے بایاں پاؤں، اس طرح کاٹنے کا حکم ہے۔ تو جو اس طرح فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے، اور لوگوں کے امن کو خراب کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور غریب لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، قبضہ مافیا، اور منشیات فروخت کر کے آنے والی جو نیو جنریشن ہے اس کو خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے خلاف اگر گورنمنٹ ایک سٹیپ لے رہی ہے تو سب کو ساتھ بھی دینا چاہیے، اور جو ایک ہیلپ لائن رکھی گئی ہے 00800 اور 11111، تو یہ جو ہیلپ لائن ہے یہ سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، یا 15 پہ کال کی جا سکتی ہے اگر اس طرح کا کوئی کسی کے پاس رپورٹ ہو، کسی کے پاس کوئی خبر ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو CCD کی ہیلپ لائن پہ کال کرنی چاہیے اور اس آپریشن کو کامیاب بنانا چاہیے۔ ہاں، جن کے تحفظات ہیں وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نہ استعمال کرنے لگ جائے، کل کو لوگوں کے خلاف یہ اپنے سیاسی حریف اور مخالفین کو یہ اس طرح کے بہانے بنا کے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں۔ تو فی الحال دیکھیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور بڑی ویریفائڈ لسٹیں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکو، لٹیرے اور جو معاشرے کے اندر جنہوں نے اس وطن کا، اس سرزمین کا، اس معاشرے کا امن تباہ کر کے رکھا ہوا تھا، اور حالات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ لوگ بیچارے ڈر کے نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ گھروں میں گھس کر ان کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، بچیوں کے ساتھ کتنی ریپس ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، ان کو پھر کسی کو نالے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، کسی کو مار کے کسی کی لاش ملتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سخت اقدامات کی بڑی اشد ضرورت تھی، اور اس کی دوسرا وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اس لیے بھی یہ خوش آئند ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا سلو اور پروسیس اتنا لینتھی ہے کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو اگر FIR کروائے، پہلے تو اس کی FIR ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، 15-20 دن تو وہ رلتا رہتا ہے اور اس کی FIR نہیں ہوتی۔ اگر FIR ہو جائے تو پھر تفتیشی پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس انداز سے ہوتا ہے، اور پھر عدالتوں میں نظام اگر چلے تو تاریخوں پہ تاریخیں، اور پھر جو شہادتیں، اور آخر کار وہ ایسا سسٹم ہے کہ بندہ سالہ سال انصاف کا منتظر رہتا ہے، اور پھر آخر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بری ہو جاتا ہے، اگر کسی کو سزا بھی ملے تو وہ پھر اپیل کر کے بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سخت اقدامات کی ضرورت تھی، گورنمنٹ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بطور شہری جو امن خراب کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کا، ان کے خلاف خود بھی سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں، اور جو CCD ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں اور اس کے دست و بازو بنیں۔ اور گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ کسی کو اگر کوئی اطلاع دیتا ہے تو اس کو بڑا اس کا نام سیدھا راز میں رکھا جائے گا اور اس کا نام سامنے نہیں لایا جائے گا۔ تو بلا خوف و خطر اس طرح کے لوگ جو منشیات فروخت کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور قبضہ گروپ ہے
لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو دھمکاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کا آپ ضرور نام دیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. پاکستان زندہ باد.